حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا ایک سوال تھا کہ جیسے میرے گاؤں میں مسجد کے امام ہمارے کبھی کبھی گھر چلے جاتے ہیں تو مقتدیوں میں سے کوئی نماز پڑھاتا ہے، تو اس میں جو داڑھی والے ہیں اکثر وہی پڑھاتے ہیں یا جو بزرگ ہمیں پڑھاتے ہیں؟ تو جو بھی پڑھانے والے ہیں ان میں سے مطلب کسی کا بھی قرآن کی قرأت صحیح نہیں ہے، جیسے کہ مطلب حروف کے مخارج ہو گیا یا تلفظ ہو گیا یا رموز اوقاف وغیرہ وغیرہ، مطلب قرأت اچھا نہیں ہوتا ہے۔ سین اور شین کے چاہے کوئی بھی لفظ ہے اس کا ادائیگی صحیح نہیں ہوتا ہے، تو کیا ایسے لوگ کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور کیا جو یہ سب قرآن پڑھنا جانتا ہے، قرآن صحیح جو پڑھنا جانتا ہے لیکن وہ داڑھی ایک مست سے کم رکھتا ہے، تو کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ جی جواب عنایت فرمائیں۔ ایسے معاملے میں کہ جہاں امامت کے لائق یا امامت کے قابل کوئی بھی نہ ہو تو فاسق کو امام بنانے سے بہتر ہے کہ پھر آپ اپنی تنہا نماز پڑھیں، کیونکہ قرآن پاک کے الفاظوں کو ریپلیس کرنا، ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ بدل دینا، جیسا آپ نے کہا سین شین میں بھی پریشانی ہے، تو اس سے تو پھر نماز جو ہے وہ فاسد ہی ہو جائے گی، کیونکہ اگر لفظ ہی لفظ کے ساتھ بدل گئے پھر تو پوری طریقے سے قرآن پاک غلط ہی ہو جائے گا، تو ایسے شخص کی جو ہے نماز تو وہ خود خراب ہوگی اور وہ امام بنے گا تو دوسرے کی بھی خراب کر دے گا۔ اب کیونکہ مقتدی بننے کا شوق بھی لوگوں کے اندر بہت رہتا ہے کہ جہاں امام لیٹ ہوا یا امام نہیں آیا تو کچھ لوگ آگے مصلی پہ آنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، یعنی سب کی ذمہ داری اپنے سر پہ لینے کا آخرت میں لوگوں کو کتنا شوق ہے، تو اس چیز سے بالکل بچنا چاہیے۔ باقی جن کی داڑھی حد شرع سے کم ہے، فاسق کے مولن بھی ہیں، علی اعلان گناہ کا کام ہے، ایسوں کے لیے بھی امامت پہ کھڑا کرنا بھی ناجائز ہے، اور ان کے پیچھے نماز جو پڑھی گئی وہ بھی مکروہ تحریمی ہی ہوگی، لہٰذا وہ نمازیں بھی پھر آپ کو دوبارہ دہرانی ہوں گی، تو ایسوں کو بھی امام بنانے کی ویسے ممانعت ہے۔ اور اگر ایسا مسئلہ ہے یعنی شدید فتنہ ایسا کہ ان میں سے ہی کسی کو بنانا پڑے، یعنی اگر ایک کوئی صورت نہ بچے اور ان میں سے چوز کرنے کی ضرورت پڑے کہ ایک وہ کہ جو باشرہ ہے لیکن قرآن غلط پڑھ رہا ہے، اور ایک وہ کہ قرآن صحیح پڑھے گا باقی نماز صحیح پڑھا دے گا لیکن باشرہ نہیں ہے، تو ایسے میں پھر جو باشرہ نہیں ہے اس کو امام بنا لیا جائے تاکہ لوگ نماز پڑھ لیں اور فتنہ ٹل جائے، اور پھر بعد میں اپنی نماز تنہا مقتدی دہرا لے، یعنی فتنے کو ٹالنے والی صورت میں یہ ہے۔ اور جو قرآن ہی غلط پڑھ رہا ہے اس کے تو پھر خود کی نماز بھی گئی اور وہ دوسرے کی نماز کو بھی خراب کر دے گا۔ اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان۔ وزٹ کریں qazakalculator.smswarsi.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹوں میں کریں اور ڈاؤن لوڈ بھی کریں۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری